کی آیت سنیے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ نے خبیث چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ تمباکو پاک چیز نہیں ہے، یہ پلیت ہے، یہ خبیث ہے۔ قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں بھی سگریٹ، بیڑی، پان، گٹکا، حکا، اس شکل میں تمباکو نوشی کی جائے، یہ تمام صورتیں حرام قرار پاتی ہیں۔ اس کے حرام ہونے کی ایک اور وجہ اپنے دل میں رکھیے کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کو، سگریٹ نہ پینے والوں کو، بیڑا نہ استعمال کرنے والوں کو اس کی بدبو اور اس کا دھواں اذیت دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے کمرے میں اس کا ساتھی بیڑا کھاتا، اللہ نہ کرے کسی کا دوست اس کے کمرے میں سگریٹ پیتا۔ ارے 24 گھنٹے کا ساتھی ہے، اللہ اس کے ساتھ سے محفوظ رکھے۔ اگر صرف نماز کی حالت میں کوئی سگریٹ پینے والا آ کے پاس کھڑا ہو جائے، ایمان سے بتائیے دل نماز میں باقی رہتا ہے؟ صرف اس کی منہ کی بو، حالانکہ سگریٹ پیے ہوئے کافی دیر گزر گئی، بیچارہ وضو کر کے آیا ہے، لیکن سگریٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ ساتھ والا نمازی اگر نماز میں نہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کے دھوئیں سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے رب کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں کو تکلیف دینے والا سگریٹ کے دھوئیں سے، حکے کے دھوئیں سے، بیڑے کی بدبو سے، اس کی کیفیت قرآن حکیم کی آیات میں سنیے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، جو انہوں نے ان سے سرزد ہوا، بغیر کسی جرم کی وجہ سے انہیں سزا دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ سگریٹ پینے والا، اپنے ساتھ رہنے والے کمرے میں مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، نماز میں ساتھ کھڑے ہونے والے مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، گاڑی میں ساتھ سفر کرنے والے مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، اس بری بیماری میں مبتلا نہیں ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو اذیت پہنچا رہا ہے، اور اللہ کا قرآن اس تکلیف دینے پر، اس تکلیف دینے والے کو گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لادنے کا پیغام دے رہا ہے۔ آپ تو اس بیماری میں مبتلا ہے، آپ تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، لیکن اللہ کے لیے سوچئے، وہ مومن بھائی، وہ مسلمان ساتھی جو آپ کے کمرے میں رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، ارے معاملہ اس سے آگے چلے، آپ کی مسلمان بیوی، آپ کے مسلمان بچے جو مجبور ہیں آپ کے ساتھ رہنے پر، ان کا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، لہسن، پیاز، یہ دونوں چیزیں حلال ہیں یا حرام؟ حلال ہیں، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک تو نہیں۔ سگریٹ تو حرام ہے، سگریٹ تو ہلاکت کا سبب ہے، پیاز تو فائدہ مند ہے، لہسن تو فائدہ مند ہے، اور جدید تحقیق نے ثابت کیا لہسن دل کے لیے بہترین ہے، لہسن بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے، پیاز نمکیات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے سوچئے، یہ دونوں حلال پودے ہیں، پیاز بھی اور لہسن بھی، لیکن بدبو سے نفرت دلاتے ہوئے امام الانبیاء کا کیا فرماتے ہیں، جو ہم میں سے جو کچا لہسن اور پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بیڑا کھانے والوں، سگریٹ پینے والوں، اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ سے بازار سے سگریٹ کی ڈبی منگوانے والوں، تم اپنے معصوم بچے کو اس گناہ کے راستے کا دروازہ خود دکھا رہے ہو۔ جو آج باپ کے لیے سگریٹ لے کے آیا ہے، کیا خیال ہے وہ کل اپنے لیے نہیں لائے گا؟
گیا ہے، اور کوئی باپ نہیں چاہتا اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ سگریٹ پیے. کچھ چاہتا ہے؟ بڑے سے بڑا نشئی بھی ہو سگریٹ کا، اس کا 10 سال کا بچہ اگر سگریٹ پیے اس کو پینے دے گا؟ لیکن باپ دودھ پیے اور بیٹا دودھ مانگ لے تو باپ اپنے منہ سے ہٹا کر بیٹے کے منہ میں نہیں دے دیتا تھا؟ باپ آم کھا رہا اور بیٹا کہے بابا میں نے آم کھانا ہے، بابا اپنے حصے کا بیٹے کو نہیں دے دیتا؟ روٹی چھوڑی ہو، بیٹا کہے بابا مجھے بھوک لگی ہے، ماں اور باپ اپنے حصے کی بچوں کے لیے نہیں چھوڑ دیتے؟ جب اپنے بیٹے کے لیے پھل چھوڑ رہے ہو، روٹی چھوڑ رہے ہو، دودھ چھوڑ رہے ہو، لیکن برداشت نہیں کرتے کہ آپ کا 10 سال کا بچہ سگریٹ پیے، یہ آپ کی عقل آواز دے رہی ہے جو چیز کھا رہے ہو وہ حرام ہے. اگر حلال ہوتی تو اپنے بچے کو بھی تو پینے دیتے. امام الانبیاء نے فرمایا جو لہسن اور پیاز کچا استعمال کر لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آ جاتا، اس کے منہ میں بو آتی رہتی، ہم اس کو پکڑ کر مسجد رسول سے نکال کر بقیع قبرستان کے پاس چھوڑ کر آتے کہ تیری سزا یہ ہے کہ اب تو مسلمانوں کی جماعت کے ثواب اور اجر سے محروم رہے گا. وہاں صحابہ کرام لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے والے کو مسجد سے نکال رہے ہیں. اور ہماری مسجدوں کا منظر کیا ہے؟ ہماری مساجد کی حالت کیا ہے؟ مسجد کے دروازے پر بے شرم مسلمان سگریٹ لگائی ہوئی، وہ جلدی سے جلدی کش پہ کش دیکھنے والا پریشان بھی تینوں کی ہویا کہتا جی وہ مشکل یہ ہے آسان ہو گئی ہے، میں نے سگریٹ لگا لی ہے، سٹن نو جی نہیں کرتا، میں کہنا چھیتی پی کے مسیطے ٹوٹ جاؤں. ادھر لہسن اور پیاز حلال، مسلمان اس کو نکال کر صحابہ قبرستان کے پاس چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور یہاں مسلمان مسجد میں جانے سے پہلے بیڑی اس کے منہ میں ہے، مسجد میں جانے سے پہلے وہ سگریٹ کو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، اس سگریٹ کی بدبو، اس کا دھواں، اس کی ہلاکت جو تیرے منہ میں باقی رہے گی، تو کرے گا اللہ اکبر سبحانک اللہم، تو پڑھے گا فاتحہ، لیکن تیرے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہوئے مسلمان وہ کتنی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے، ان کا نماز سے کتنا دن چل جائے گا. اور اللہ کا قرآن آیات میں نے آپ کو سنائی، وہ لوگ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دیں، اور جو فرشتوں کو تکلیف دیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اس سگریٹ کی بدبو سے کیا اللہ کے فرشتے تکلیف میں نہیں آتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اللہ کے فرشتوں کو بھی اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے. تمباکو کی خرید و فروخت پر ماہانہ، روزانہ، سالانہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کہیں سیلاب سے مر رہے ہیں، کہیں زلزلے سے مر رہے ہیں، کہیں خوراک کی قلت سے مر رہے ہیں، کہیں سردی کی شدت سے مر رہے ہیں. اور یہ سگریٹ پینے والے، یہ نشہ کرنے والے، یہ حقے کے ذریعے یہ تمباکو استعمال کرنے والے یہ لاکھوں روپے روزانہ کے آگ کے حوالے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے سوچئے کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے. آپ کے اس مال کا اللہ نے آپ سے حساب نہیں لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس سے سوال کرے گا، جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا قدم ہلا نہیں سکے گا. اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، پیسہ کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کر کے آیا. کیا ہم جواب دے سکیں گے اللہ 1000 ریال تنخواہ تھی، 100 ریال سگریٹ پی جایا کرتا تھا. اس مال کا آپ سے